السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ اور اگر طلقتموہن تم طلاق دو ان عورتوں کو من قبلی اس سے پہلے ان یہ کہ تمسوہن تم نے چھو لیا ہو ان کو وقد اور تحقیق تم نے فرض کیا ہو لہن ان کے لیے فریضتاً حق مہر فنصف تو آدھا ہے ما جو فرض تم نے فرض کیا الا مگر ان یعفونا یہ کہ معاف کر دیں وہ او یا یعفوا معاف کر دے وہ کہ الذی وہ شخص کے بیدہ جس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ ہے وَأَنْ اور یہ کہ تعفو تم سب معاف کر دیا کرو آپس میں فیاضی اور ایثار کیا کرو اقربو یہ سب زیادہ قریب ہے للتقوی تقوی پرہیزگاری کے ولا اور نہ تنسوا الفضل تم سب بھولو فضل کرنے کو بینکم آپس میں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما اس کے ساتھ جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دیکھیں پہلے ہم نے جو صورت پڑھی ہے پچھلی آیت میں، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں نکاح ہوا ہے لیکن حق مہر بھی مقرر نہیں ہوا اور حق زوجیت بھی ادا نہیں ہوا، یعنی ہم بستری بھی نہیں ہوئی۔ تو اس صورت میں مرد کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ دے دلا کر عورت کو طلاق دے، یعنی رخصت کرے اور اس طرح کا احسان کرے۔ لیکن اب جو حکم ہو رہا ہے یہ ایسی صورت میں ہو رہا ہے کہ نکاح کے بعد حق مہر تو مقرر ہو چکا ہے لیکن ابھی صحبت نہیں ہوئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں جب کوئی مرد طلاق دے گا تو آدھا حق مہر قانوناً یعنی شرعی طور پر آدھا حق مہر جو مقرر ہوا ہے وہ اس عورت کو ادا کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا تو وہ شخص جو ہے نا ایثار کرے فیاضی کرے جس نے طلاق دینی ہے، وہ بجائے اس کے کہ وہ آدھا دے وہ پورا حق مہر دے دے، یا پھر وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے یعنی عورت کا جو ولی ہے وہ چاہے یا عورت چاہے تو اس کو وہ حق مہر معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر تم اس طرح کے معاملات کرو گے، احسان کرو گے، معاف کر دیا کرو گے، فیاضی اور ایثار کے معاملات کرو گے تو یہ سب ہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، اسی لیے اس طرح کے معاملے کرو۔ یعنی یہ فیاضی اور ایثار وہی ہے کہ یا تو جس نے نکاح توڑا یعنی طلاق دینی ہے وہ شخص جو خاوند ہے یا تو وہ مکمل حق مہر دے دے، وہ اس طرح کا ایثار کرے، اس طرح کا احسان کرے، اور وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی عورت کا ولی ہے وہ اس طرح سے احسان کرے یا عورت اس طرح سے احسان کرے کہ وہ حق مہر معاف فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں معاملات کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنے کو بالکل بھی نہ بھولا کرو، بے شک جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ جب تم احسان کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر احسان کیا جائے گا، جب تم نیکی کرو گے تو اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ حافظو تم سب حفاظت کرو علی الصلوات
تمام نمازوں پر، وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ اور خاص کر درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وَقُومُوا اور تم سب کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو جاؤ۔ اب وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، وسطیٰ دراصل درمیانہ بھی اس کو کہتے ہیں اور افضل بھی کہتے ہیں، لغوی اعتبار سے اس کو افضل بھی کہیں گے، درمیانہ بھی کہیں گے۔ تو یہ وسطیٰ جو ہے نا، یہ نماز عصر کے بارے میں بھی احادیث ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خندق کے دن فرمایا کہ ان کافروں کو اللہ تباہ و برباد کرے، غرق کرے، اور ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے مجھے درمیانی نماز نہ پڑھنے دی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، یعنی عصر کی نماز نہ پڑھنے دی۔ اور عصر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا گھر بار، مال و اسباب سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی بالخصوص اس نماز کی تاکید اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمائی کہ دنیوی مشاغل کے لحاظ سے یہ وقت بہت اہم ہوتا ہے اور انسان مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ دنیاوی مصروفیات سے اپنا وقت نکال کر عصر کی نماز کو ادا کیا جائے۔ اسی طرح تفسیر ابن کثیر میں روایت ہے کہ یہ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے، یعنی وہاں پر فجر اور عصر دونوں طرح کی روایات ہیں۔ تو فجر کی نماز امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز اس طرح درمیانی نماز ہوتی ہے جیسے مغرب عشاء کے بعد فجر کی نماز آتی ہے، یعنی دو نمازوں کے بعد ہی وہ نماز ہے اور دو نمازوں کے بعد وہ ہے۔ تو اس طرح سے عصر اور فجر یہ دو درمیانی نمازیں بنتی ہیں، اور فجر کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فجر کی دو سنتوں کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فجر کی دو سنتیں مجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان تمام سے افضل ہے، ان تمام سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دیکھیں دونوں کی حفاظت کرنے کا وہ بھی ایک بڑا اہم وقت ہوتا ہے اور بڑی اہم نماز ہے۔ جب ہم دن کا آغاز اپنے نماز اور تلاوت سے کریں گے، ہم دن کا آغاز وقت کی پابندی کے مطابق صبح فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن بھی اچھا گزرے گا۔ تو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے، اور دونوں نمازوں کی جب حفاظت، وہ بھی وقت بڑا اہم ہے، انسان سویا ہوا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے بستر سے نکلنا، جس طرح بہت مشکل ہوتا ہے عصر کے وقت اپنے کام کو چھوڑ کر جبکہ وہ مکمل ہونے کے قریب ہوا اور اس چھوڑ کر نماز ادا کرنا۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور صحیح وقت کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ادھر بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں آئلی مسائل کے درمیان اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید سے متعلق دو آیات بیان فرما دی ہیں، یعنی ان سے پہلے بھی آئلی مسائل کی بات ہو رہی تھی اور ان سے آگے بھی آئلی مسائل کی ہی بات ہوگی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نماز کی تاکید کا حکم دے دیا تو ان کی غالباً حکمت یہی ہے کہ ایسے معاشرتی مسائل کو بحسن خوبی سر انجام دینے کے لیے جس تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، نماز اس سلسلہ میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے نمازوں کی حفاظت کی تاکید کی جا رہی ہے، یعنی ہر نماز کو اس کے وقت پر اور پوری شرائط و آداب کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی اللہ کے حضور عاجزی اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی فضول حرکت نہ کی جائے جو ادب کے خلاف ہو یا نماز کو توڑ ڈالنے والی ہو، جیسے خواہ مخواہ یا عادتاً ہی ہاتھوں کو حرکت دیتے رہنا یا ہاتھوں کو ہلاتے رہنا، کہیں نہ کہیں کسی چیز کو چھیڑتے رہنا، ہنسنا یا بات چیت کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا، جو کہ نماز کے ادب کے بالکل خلاف ہے۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا، ہم نماز میں باتیں کر لیا کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ والی آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ تو خوب عاجزی اور انکساری اور فرما برداری کے ساتھ کھڑے ہو۔ پھر فرمایا کہ فَإِن پس اگر خفتم تمہیں خوف ہو، فَرِجَالًا تو تم چاہے پیدل ہو، او یا رکبانًا سوار ہو، فَإِذَا پس جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما جس طرح علمکم اس نے سکھایا تمہیں، معلوم جو نہیں تکونو تھے تم سب تعلمون جانتے۔ تو یہاں
یہاں پر نماز خوف کی بات ہے، یعنی جب جنگ کی حالت میں یا کہیں پر خوف کی حالت میں ہو تو نماز، چاہے تم پیدل ہو یا سوار ہو، تو وہاں پر نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا کہ ہم نماز خوف کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے کہ امام آگے بڑھے گا، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور کچھ دشمن کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے گا اور وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہ لوگ جو پیچھے کھڑے تھے وہ نماز والی صفوں میں آ جائیں گے۔ اس طرح پیچھے مقتدیوں کی ایک ایک رکعت ہوگی، امام کی دو ہوں گی۔ اب امام دو پڑھ کر فارغ ہو جائے گا، یعنی تمام جو فرضی نمازیں بھی ہیں جنگ کی اور خوف کی حالت میں دو رہ جاتی ہیں، دو رکعت پڑھنا ہوگی۔ تو وہ اس طرح سے جو بچ گئی ہیں جنہوں نے ایک ایک رکعت پڑھی ہے وہ ایک ایک رکعت دوبارہ سے اپنے خود پڑھیں گے، اور اگر خوف اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے تو فریجالن او رکبانن، چاہے پیدل چل رہے ہوں، چاہے کسی سواری پر سوار ہوں، چاہے قبلہ کے رخ ہوں یا نہ ہوں، کسی اور کی ہی طرف کیوں نہ ہو، تو کیونکہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اسی طرف نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جب تم سب امن میں آ جاؤ، تمہاری خوف کی حالت رفع ہو جائے، تو پھر تم جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہوا ہے، جس طرح عام حالت میں نماز پڑھتے ہو، بالکل اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے اور نماز پڑھو گے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔